السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انٹرویو کے کچھ کوسچن جو ہیں ڈسکس کریں گے، اور وہ بھی کرنٹ افیئر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ ٹھیک ہے، ہمیں بہت سی چیزیں کشمیر کے بارے میں پتہ نہیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ پی ایس سی اے جے کے آزاد جموں کشمیر کا ہی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے میں نے کہا کہ یہ والا جو ٹاپک ہے وہ ہم کور کر لیں، کیونکہ انٹرویو میں جو انٹرویو کی طرف اسکیجول جو جاری ہوا ہے اس میں صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ کشمیر افیئر سے یا کشمیر اسٹڈی سے آپ کو کوسچن پوچھے جائیں گے۔ تو مینلی اس میں یہ تو نہیں پوچھیں گے حکومت کون سی ہے، وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے منسٹر ہیں، کیا ہے یہ چیزیں، لیکن مین چیز جو ہے وہ آزاد جموں اینڈ کشمیر، جو جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ آرٹیکل 370 جو ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے کوئی کوسچن جو ہیں وہ یہاں پہ لکھیں اور ان کے آنسر بھی ساتھ لکھیں۔ پہلے جو جتنی میری ویڈیوز تھی اس میں نے صرف کوسچن بتائے تھے، وہ بھی اگر آپ نے نہیں دیکھے تو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ بنی ہوئی ہے پی ایس سی انٹرویو کے نام سے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں کہ کوئی لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ جس دن رزلٹ آئے گا اس کے بعد ہم پڑھ لیں گے، تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان 2 مہینے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرویو کی تیاری کرتا ہے، اور کوئی ایک رات انٹرویو کی تیاری کر کے اس کو یہ لگے گا کہ وہ انٹرویو کریک کر لے گا، تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طرح سے ذہانت کے اوپر نہیں نتیجے دیتا ہے، وہ محنت کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ محنت کا پھل ملتا ہے، تو اس لیے آپ ابھی سے محنت کریں تاکہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ اچھا ہو سکے۔ سب سے پہلا کوشچن ہے، ہاؤ ایز دا گورننس اسٹرکچر ان دا جموں اینڈ کشمیر چینج آفٹر دا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370۔ تو اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کا جو سٹرکچر ہے، گورننس کا سٹرکچر ہے، وہ آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد تبدیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ آرٹیکل 370 تو سب کو پتہ ہے کہ ہٹ گیا، اس کے بعد جو گورننس کا سٹرکچر تھا وہ کیسے چینج ہو گیا؟ تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے، دا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ان اگست 2019، یہ تقریباً 5 اگست کو جو ہے نا وہ ہٹا تھا۔ led to significant changes in Jammu and Kashmir governance structure. The state was bifurcated into union territories۔ ایک لداخ والی ہو گئی ہے، دیکھیں جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ، یہ لداخ کے 2 ڈسٹرکٹ جو ہیں الگ سے بن گئے۔ جموں اینڈ کشمیر now function under a lieutenant governor who act as a representative of سینٹرل گورنمنٹ۔ جو جموں اینڈ کشمیر ہے نا، اس کی لیجسلیچر ہوئی ہے، اور جو لداخ ہے وہ لیجسلیچر کے بغیر ہی وہ بن گیا ہے۔ دا لیجسلیٹو اسمبلی آف جموں اینڈ کشمیر پر ڈیزالو اینڈ دا ریجن کیم انڈر دا ڈائریکٹ کنٹرول آف سینٹرل گورنمنٹ۔ مودی کی حکومت کے نیچے آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والا یہ جو ایریا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دو بنی ہیں، کیا 2 یونین ٹیریٹریز بنی ہیں، ایک جموں اینڈ کشمیر اور دوسری کیا بنی ہے، لداخ۔ تو لداخ کی وداؤٹ لیجسلیٹو ہوئی ہے، اور جو جموں اینڈ کشمیر ہے وتھ لیجسلیٹو ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا کوشچن ہم پڑھتے ہیں، واٹ از دا کرنٹ لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر پوسٹ آرٹیکل 370۔ ٹھیک ہے، یہ اب اس کا پڑھتے ہیں، پوسٹ آرٹیکل 370 جموں اینڈ کشمیر لاسٹ اٹس اسپیشل آٹونومس اسٹیٹس۔ پہلے جس طرح ہمارا یہ آزاد کشمیر ہے نا، وہ بھی اسی طرح سے ہوتا تھا، اینڈ از ناؤ گورن انڈر دا سیم لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ایز دا ریسٹ آف انڈیا۔ جیسے انڈیا کی باقی اسٹیٹس ہیں اسی طرح سے وہ ایکٹ کر رہا ہے۔ This means all Indian laws are applicable in the region, and the residents of Jammu and Kashmir do not have any special privilege such as exclusive property right۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وہ جو پراپرٹی تھی وہ کوئی بھی وہاں کے کشمیر کے علاوہ کوئی بھی بندہ خرید نہیں سکتا تھا، صرف اس کے اوپر وہاں کے لوگوں کا حق تھا، which were earlier granted under Article 35A۔ ٹھیک ہے، 35 آرٹیکل 35A کے مطابق وہاں کی جو پراپرٹی ہے وہ کوئی بھی اور نہیں خرید سکتا تھا۔ The Union Territory of Azad Jammu and Kashmir now has a modified legislative framework with a limited law making power۔ وہاں کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے یا فریم ورک ہے، اس کے پاس تھوڑی سی لا میکنگ پاور ہے، باقی ساری سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس۔ ہاں، ایک اور بات بتاؤں، اگر آپ کو یہ PDF چاہیے تو آپ خود سے پڑھنا چاہتے ہیں
تو میں گروپ کا لنک دے دوں گا، گروپ میں آپ جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ What role has Delimitation Commission played in Jammu and Kashmir governance؟ کیا رول پلے کیا ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے جموں اینڈ کشمیر؟ دا ڈیلیمیٹیشن کمیشن واز سیٹ اپ ٹو ریڈرا دا باؤنڈریز آف الیکٹورل کانسٹیٹیوٹ ان جموں اینڈ کشمیر۔ مطلب دوبارہ سے باؤنڈریز جو ہیں الیکٹورل کانسٹیٹیوشنز کی اس نے کیا کی ہیں، بنائی ہیں، فالوئنگ دا ایبریگیشن آف آرٹیکل 370 آرٹیکل ہٹنے کے بعد۔ دس پروسیس واز کمپلیٹڈ ان 2022۔ آپ کو پتہ ہے تب تک کیا لگا رہا ہے، لاک ڈاؤن لگا رہا ہے۔ And it increased the number of assembly seat from 83 to 90 with 43 seat in Jammu and 47 in Kashmir۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھی ہیں۔ 43 کدھر ہیں جموں میں اور 47 کدھر ہیں کشمیر میں۔ The delimitation process was so controversial with the same political parties claiming it disproportionately favored the Jammu region over the Kashmir Valley۔ اس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج بھی ہوا تھا جو پارٹیز تھی ان کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کشمیر کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہم نیچے جاتے ہیں۔ ہاؤ ہیز انٹروڈکشن آف نیو ڈومیسائل لا امپیکٹڈ گورننس ان جموں اینڈ کشمیر؟ اب وہاں کے لوگوں کو نیو ڈومیسائل بنانا ہے۔ The new domicile law introduced in 2020 grant domicile status to individuals who lived in Jammu and Kashmir for a certain period or meet specific criteria, including central government employees who have served in the region. This allows them to apply for jobs, own property, and access government benefits previously restricted to permanent residents۔ پہلے کیا تھا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو وہاں کے ہی لوگ تھے نا پرماننٹ ریزیڈنٹ، وہ ہی وہاں کے لیے نوکریاں کر سکتے تھے، باقی چیزیں مطلب وہاں کی پراپرٹی کو آن کر سکتے تھے، لیکن اب کیا ہے، کوئی بھی وہاں پہ جا کے وہ لے سکتا ہے۔ دس چینج ہیز بین seen as a way to integrate Jammu and Kashmir more fully with India, but has faced criticism from local political leaders who argue that it dilutes the region's unique identity۔ اس نے کیا کیا ہے، انٹیگریٹ کر دیا ہے جموں اینڈ کشمیر کو، لیکن انڈیا کے ساتھ، لیکن جو وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے کیا کیا جی، لیڈرز تھے، انہوں نے کیا کیا، احتجاج کیا، بحث کی کہ یہ جو یونیک آئیڈینٹی تھی، مطلب ایک منفرد اس کی شناخت تھی جموں اینڈ کشمیر کی، تو اس کو کیا کیا، نقصان پہنچایا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاؤ ڈز دا ایڈمنسٹریشن ان جموں اینڈ کشمیر کرنٹلی فنکشن انڈر دا یونین ٹیریٹری اسٹیٹس؟ کس طرح سے کام کر رہی ہے انڈر یونین، یہ والا بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہ اب کیا کیا یہاں پہ کام ہو رہے ہیں۔ انڈر یونین ٹیریٹری اسٹیٹس جموں اینڈ کشمیر از گورنڈ ود بائی اے لیفٹیننٹ گورنر ہو ایکٹ آن بیہاف آف سینٹرل گورنمنٹ۔ یہاں پہ اب کون سی گورنمنٹ ہے، لیفٹیننٹ گورنر ہو ایکٹ آن بیہاف آف سینٹرل گورنمنٹ، جو کس کے کہنے پہ کام کری، سینٹرل گورنمنٹ۔ دا ریجن ہیز bifurcated administrative framework. Jammu and Kashmir as a legislative assembly with limited power over domestic affairs۔ جو جموں اینڈ کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کا تھوڑا سا لمیٹڈ پاور ہے، while لداخ ڈز ناٹ، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی لیجسلیٹو اسمبلی نہیں ہے۔ وداؤٹ لیجسلیٹو کی ایریاز سچ ایز لا اینڈ آرڈر، لینڈ رائٹ اینڈ لوکل گورننس آر ڈائریکٹلی مینیج بائی سینٹرل گورنمنٹ۔ یہ پہلے کس کے پاس تھے، یہ پہلے جو کشمیر کی ہی جو تھی نا گورنمنٹ اس کے پاس تھے، لیکن اب یہ کس کے پاس چلے گئے، یہ والے لا اینڈ آرڈر، لینڈ رائٹ اینڈ لوکل گورننس، یہ کس کے پاس چلے گئے ہیں، اب سینٹرل گورنمنٹ مطلب مودی کی حکومت کے پاس چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، واٹ آر دا سینٹرل گورنمنٹ انیشیٹو فار اکنامک ڈیولپمنٹ ان جموں اینڈ کشمیر؟ The central government has launched several initiatives aimed at boosting economic development in Jammu and Kashmir۔ یہ صرف کہنے کی باتیں، جو اکانمک آپ کی معاشی جو حالت ہے اس کو کیا کرنے کے لیے، ترقی کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت سے انیشیٹو لیے ہیں۔ These include special economic package, infrastructure development project and measures to attract investment۔ The government is focusing on sectors such as tourism, agriculture, horticulture and IT۔ یہاں پہ آئی ٹی والی جو بات ہے وہ مین بات ہے، کیسے آئی ٹی کو یہ
انہینس کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ سروس ہی نہیں ہے. بہت سے علاقے ایسے. اسپیشل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اسکیم ہیو بین انٹروڈیوس ٹو پرووائڈ ٹیکس انیشیٹو. یہ والی چیزیں بھی ہیں جو آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں. ہاؤ ہیو لوکل پارٹیکل ریسپانس ٹو دا چینجز ان گورننس، آرٹیکل 370. تو یہ والا تھوڑا امپارٹنٹ کوشچن ہے. تو ساری امپارٹنٹ ہیں جو آپ خود سے پڑھیں تاکہ اس کا آپ کو علم ہو سکے. لوکل پولیٹیکل پارٹیز ان جموں اینڈ کشمیر ہیو بین کریٹیکل آف دا ایبروگیشن آف. ایبروگیشن کا مطلب ہوتا ہے مطلب کرنا، ہٹا دینا. ٹھیک ہے. Article 370 and changes in governance that followed. Particles like National Conference, People's Democratic Party (PDP) have demanded the restoration of statehood in special status. انہوں نے کیا ڈیمانڈ کیا کہ دوبارہ سے جو ہمارا پہلا اسٹیٹس تھا وہ ہمیں واپس دیا جائے. In 2020 People's Alliance for Gupkar Declaration (PAGD) was formed by several region parties to advocate for the restoration of Jammu and Kashmir. جہاں پہ پی ڈی ایم نہیں بنی تھی عمران خان کے خلاف، اسی طرح سے انہوں نے بھی ایک پارٹی بنائی ہے جو کس کے لیے ہے، جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو واپس کرنے کے لیے. While local election like the District Development Council (DDC) polls have been held, these parties continue to push for the greater political autonomy. What is the role of District Development Council in the governance of Jammu and Kashmir? The District Development Council was introduced in 2020 to decentralize governance in Jammu and Kashmir. تو یہ کس لیے انٹروڈیوس کی گئی تھی؟ تاکہ ڈی سینٹرلائز کر سکے گورنمنٹ کو جموں اینڈ کشمیر میں. اٹ سرو ایز اے پرائمری باڈی ریسپانسبل فار لوکل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ان دا ریجن. The DDC election held in 2020 were first major democratic exercise post Article 370 and mark a significant shift in empowering local representative to make a decision on infrastructure, education and health at district level. اس نے کیا کام کیا؟ یہ ایک میجر ڈیموکریٹک ایکسرسائز تھی آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد، جس نے بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ رول ادا کیا. کس کو؟ جو وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیو تھے ان کو پاورفل بنانے میں. باقی جو ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی مضبوط بنایا. دا ڈی ڈی سی کا کیا مطلب ہے؟ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل ایمز ٹو اسٹرینتھن گراس روٹ ڈیموکریسی. آلسو دیئر ایکچوئل امپیکٹ آن دا گورننس از اسٹل ایوالونگ. اچھا، ہاؤ ایز دا انٹرنیشنل کمیونٹی responded to the governance and legal. جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس نے کیا کیا؟ The international community has mixed responses to the governance changes in Jammu and Kashmir. Mixed تھی، مطلب کوئی کہہ رہے تھے ٹھیک تھا، کوئی کہہ رہے تھے ٹھیک نہیں. While India has received support from allies like United States سے فرانس جو سمجھ لیں پاکستان کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، who see the region as Indian internal matter. جنہوں نے جو ریجن تھا وہ انڈیا کا انٹرنل میٹر کے طور پہ دیکھا. یہ والا کوشچن بھی جو ہے نا وہ امپارٹنٹ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا کیسے ہے. There has been criticism from countries like Pakistan and China. Pakistan has raised the issue of Kashmir at international forums. جو عمران خان نے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کو کیا کیا تھا، ریز کیا تھا، انکلوڈنگ دا یونائٹڈ نیشن کالنگ فار ریورسل. یونائٹڈ نیشن نے بھی کیا کیا ہے کہ اس کے ریورسل کے لیے، مطلب اس کو دوبارہ سے چینج کرنے کے لیے بھی آواز اٹھائی. ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہیو آلسو ایکسپریس کنسرن اوور ریسٹرکشن آن سول لائبرٹیز، پولیٹیکل ڈیٹینشن ہے، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن. ہیومن رائٹ آرگنائزیشن جو آپ کو پتہ ہی ہے وہ کام کرتی ہے ہیومن رائٹس کے اوپر، تو انہوں نے بھی جو سول لائبرٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل ڈیٹینشن ہے، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے. What are the future prospect of political governance in Jammu and Kashmir? تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس، اس میں پوچھا گیا ہے واٹ آر دا فیوچر پراسپیکٹ. اس میں پوچھا گیا ہے کہ جو مستقبل کے کیا امکانات ہیں فار پولیٹیکل گورننس ان جموں اینڈ کشمیر، جو سیاسی حکومت ہے اس کا کشمیر میں. دا فیوچر آف پولیٹیکل گورننس ان جموں اینڈ کشمیر از ایکسپیکٹڈ ٹو فوکس آن ریسٹورنگ اسٹیٹ ہوڈ
conducting assembly election and providing great local political representation. یہ ہے کہ ان کے جو امکانات یہی ہیں کہ وہ کیا کریں، ریسٹور کریں، کنڈکٹ اسمبلی الیکشن کریں، مطلب اسمبلی الیکشن کروائیں، پرووائڈنگ گریٹ لوکل پولیٹیکل ریپرزینٹیو. The central government has included a state code will be restored once the security situation stabilized, but no timeline has been provided. سینٹرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو آپ کی اسٹیٹ مطلب آپ کی جو اسٹیٹ کی بحالی ہے وہ واپس ہو جائے گی، لیکن کوئی انہوں نے ٹائم پیریڈ نہیں دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جب سیکورٹی کی سچویشن دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گی تو ہم کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں ریسٹور کر دیں گے. آرٹیکل 370 نہیں، باقی ساری چیزیں مطلب انٹرنیٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں، لیکن کوئی ٹائم لمٹ انہوں نے نہیں دی ہے کہ تب 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر. صرف انہوں نے بس یہ سمجھ لیں زبانی باتیں. ریجنل پولیٹیکل پارٹی کنٹینیو ٹو ڈیمانڈ گریٹر آٹونومی اینڈ پارٹیسپیشن ان گورنمنٹ. جو وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی اس میں زیادہ پاور دی جائے، گریٹر آٹونومی خود مختاری دی جائے، اینڈ پارٹیسپیشن ان گورننس، اور ہمیں بھی حکومت میں شامل کیا جائے. The success of future governance depend upon resolving the political impasse between regional leaders and central government and addressing socio-economic changes like unemployment. یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے، unemployment وغیرہ بڑھ گئی ہیں. اس کی وجہ سے جو آرٹیکل 370 ہٹا ہے اس کے بعد لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا ہے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی نہیں لگی تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں. اگر یہ آپ کو PDF چاہیے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی PDF ہیں وہ چاہیے تو آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اینڈ ون مور تھنگ، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو جو لوگ PSC کے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.